Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss about the most debated topic in the world. आज हम बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, हम जिन्स परस्ती के बारे में और LGBT के बारे में। LGBT एक ऐसी टर्म है जिसको तो आपने कहीं पहले सुना होगा और जिसने नहीं सुना होगा वो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। हम जिन्स परस्ती तो दो मर्दों या दो औरतों का अपना आपसी मसला है, वो तो किसी को हार्म नहीं करते, वो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या हम जिन्स परस्ती से सच में हमारे मुआशरे को नुकसान हो रहा है? इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे हम कैसे बच पाएं और इसके क्या नुकसानात हैं, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करें। Top focus this hour is some big breaking news coming in. Development around matters LGBT. The Supreme Court. Well, the Supreme Court has today granted a reprieve to the lesbians, gay, bisexual, transgender and queer. To back LGBTQ rights in India. हम इस वीडियो को 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज LGBT, इसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट इस्लाम सेड अबाउट इट, एंड द थर्ड वन हाउ पीपल प्रमोट इट, इज इट ओके टू फील गे, अगर किसी इंसान के अंदर ऐसी कोई शहवत है, वो किसी दूसरे हम जिन्स के साथ अट्रैक्टेड है, इज इट ओके टू फील लाइक दैट, और इसकी पनिशमेंट क्या है। सबसे पहले जेंडर वोकैबुलरी तो बहुत ही इजी थी, हम सिर्फ जानते थे मेल और फीमेल को, लेकिन अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है बिकॉज इट इज LGBTQ। L मतलब लेस्बियन, यानी कि जब एक लड़की दूसरी लड़की के साथ अट्रैक्ट होती है एंड दे हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स, उसको लेस्बियन कहते हैं। और G stands for gay, जब एक मर्द दूसरे मर्द के साथ अट्रैक्ट होता है एंड दे हैव देयर फिजिकल रिलेशनशिप्स, उसको गे कहते हैं। और तीसरा होता है B, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कोई ऐसा मर्द या कोई ऐसी औरत जो दोनों के साथ अट्रैक्टेड हो, जो दोनों के साथ आकर्षित हो, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। फिर तीसरा क्यूरी होता है, ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर हम सब लोग जानते हैं, ख्वाजा सरा जिनको हम कहते हैं, और आखिरी में क्यूरे, यानी कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तो मालूम ही नहीं होता, ये अपने ही जेंडर में कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये मर्द है या ये औरत है या ये ट्रांसजेंडर है, ये कंफ्यूज रहते हैं अपने ही। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ कुछ सालों से नहीं बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, कई साल पहले, सूरह आराफ में अल्लाह ताला वर्स नंबर 80 से लेके 84 तक कौम लूत के लोगों के बारे में डिस्कस करता है और फरमाता है कि हमने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, तुम जो लोग बुराई में मुलव्विस थे, तुम जो लोग औरतों को छोड़ के मर्दों के साथ अपनी शहवत पूरी करते थे, तो इससे पता चला कि ये जो फेल है, ये जो हम जिन्स परस्ती का फेल है, कई सालों से चलता आ रहा है और ये सबसे पहला शख्स करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैतान है। सब लोग जानते हैं लूत अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के एक शहर सदूम में भेजा गया था और वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे, वहाँ की आबादी बहुत खुशहाल थी, वहाँ की जो ज़मीन थी सरसब्ज़ व शादाब थी, और वहाँ से जो मुसाफिर गुजरते थे वो अक्सर वहाँ क़याम करते थे, वहाँ रुकते थे। तो क्या होता था, ये जो सदूम के वासी थे, सदूम के रहने वाले थे, वो अक्सर तंग आ जाते थे इन लोगों से। वो कहते थे कि हमें कोई रास्ता मिले कि इनको भगा दे यहाँ से, बहुत ही बोझ बर्डन बन गया था उनके ऊपर। तो शैतान ने उस वक्त देखकर अपना तीर मारा और वो खुद एक नौजवान लड़का बनकर आया इन लोगों के पास और उन्हें सिखाया कि अगर तुम लोग इनके साथ फेल-बद करो, और वो उन लोगों को उसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और खुद के साथ हम जिन्स परस्ती स्टार्ट करवाई और वहाँ से ये काम शुरू हुआ। ये काम शुरू होते 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 फिर जब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की दावत दी, उनको इस काम से बचाने की कोशिश की, इस काम से दूर रहने की कोशिश की, अल्लाह के अजाब से उनको डराया, लेकिन वो लोग बदनसीब थे, वो उन्होंने पहचाना नहीं। तो फिर
جب حد سے تجاوز کر گئے، ان کی جو باؤنڈری ہے وہ کراس کر گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور ایسا عذاب تھا کہ آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ وادی صدوم کو اٹھا کے آسمانوں میں لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیا، اور آج وہ جگہ جو ہے جارڈن اور اسرائیل فلسطین کے درمیان وہ جگہ جس کا نام ڈیڈ سی ہے، آج بھی دیکھیں تو دیٹ از ریئلی امیزنگ کہ وہاں آج بھی کوئی پیڑ پودے نہیں اگ سکتے، وہاں بہت کم لائف کے چانسز ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں قوم لوط کا ذکر نہ آتا تو قسم خدا کی مجھے کبھی یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایک مرد کے ساتھ ایسا فعل، یا ایک عورت کے ساتھ ایسا کوئی فعل کر سکتی ہے۔ اینڈ اگر ہم آنکھیں بند کر ایک بار سوچے بھی تو اٹس ریئلی ان نیچرل، وی کینٹ ایون تھنک اباؤٹ دس کہ کیسے یہ ان نیچرل تھنک کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک انسان کو، ایک مرد کو ایک عورت کو پیدا کیا، ایک مرد کو ایک عورت کے لیے پیدا کیا، اینڈ دس از کمپلیٹلی ان نیچرل جب ایک مرد کے ساتھ ایسے گندے کاموں میں، ایسے فحش کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج ویسٹرن کلچر کیا کہتا ہے، فیلنگ گے از اوکے، اگر آپ کسی مرد کی طرف یا اگر ایک عورت کسی دوسرے عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اٹس اوکے، ہے نا، اور اس پہ لیبل لگاتے ہیں، یو آر فیلنگ گے، یو آر بیکمنگ گے، اور یو آر بیکمنگ لیسبین، اور یو آر بائی سیکشول، اس پہ یہ ٹیگ لگاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرد کو کوئی عورت پسند آتی ہے، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس پسند کی وجہ سے اس کو زانی کہلائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص کے اندر کسی کو قتل کرنے کی خواہش ہے، اس قتل کرنے کی خواہش رکھنے کی وجہ سے ہم اسے تھوڑی مرڈرر کہلائیں گے، ہے نا، کہیں گے۔ تو صرف سوچ کے بنا پر ہم کسی کو کوئی ٹیگ نہیں دے سکتے۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ویسٹرن کلچر میں یہ تو بہت ہی زیادہ عام ہے، اور اب تو ہندوستان میں، پاکستان میں، آس پاس کے سارے ملکوں میں یہ جو وائرس ہے، یہ جو وبا ہے، بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، بس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو بیماری لگنے سے پہلے ہی پتا چلے کہ بیماری کیا ہے، بعد میں آپ کو پتا چلے۔ آج پیرنٹس کے پاس اپنے بچے جاتے اور کہتے ہیں کہ I am gay, I am in love with that boy, I am in love with that girl، ایک بیٹی کہتی ہے، and at that time وہ اس شوق میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اس شوق میں نہ چلے جاؤ، اس سے پہلے ہی میں سوچا کہ انفارم کر دوں سب کو، and it is better to inform you۔ اور ان کے الگ الگ طریقے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو LGBT کمیونٹی ہے، ان کے الگ الگ طریقے ہیں۔ یہ موویز بناتے ہیں، یہ کیمپینز کرتے ہیں، یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ مارچ کرتے ہیں، یہ پوڈ کاسٹس کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کمیونٹی کو ایکسیپٹ کریں۔ اینڈ تھنگ وچ از نیچرل اگینسٹ نیچر، ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ سوچنے سے ہی گن آتی ہے کہ ہاؤ اے مین can have a sex or a woman can have a sex with another the same gender۔ لیکن پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو بین کیا ہے، اس پہ بہت کڑی سزا دی ہے۔ اگانڈا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اگانڈا نے اس پہ بین لگایا ہے۔ زمبابوے کے پریزیڈنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بہت سارے مسلم کنٹریز، بہت ساری کرسچن کنٹریز، بہت ساری کنٹریز جو ہے ہومو سیکشولیٹی کو بین کر چکی ہے، بیکاز دے بلیو دیٹ اٹ از ان نیچرل، اینڈ obviously it is unnatural۔ Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible. اب آخری جو بات ہے
کہ ہم اس چیز سے خود کو کیسے پروٹیکٹ کریں, اس فتنہ سے ہم خود کو کیسے بچائیں. سب سے اہم اور سب سے آسان نسخہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, اسلام نے ہمیں دیا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے برے کاموں سے دور رکھتی ہے. سو نماز کے عادی ہو جاؤ, صرف اس فتنے سے نہیں, آپ ہر فتنے سے پاک ہو جاؤ گے. اور قرآن فرماتا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, عورتوں کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کرو. اور اسی وجہ سے, اور یہی ایک ذریعہ بنے گا کہ ہم ان فتنوں سے, ان برے کاموں سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک مشہور بزرگ تھا, وہ باہر نکلا, پاجامہ نہیں پہنا تھا, صرف لمبا کرتا پہنا تھا. تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں باہر تھی, کچھ عورتیں باہر تھی. تو اس نے کرتا اٹھا کے اپنے آنکھوں پہ رکھا. تو وہ عورتیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی جو چیز چھپانا تھا وہ تو چھپایا نہیں, ستر چھپانے کی جگہ ہے وہ تو چھپایا نہیں, آنکھیں چھپا لی. تو اس نے جواب دیا, وہ ایک چھوٹا بچہ تھا, جواب دیا کہ اثر تو آنکھوں سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد دل پر اثر پڑتا ہے, اس کے بعد ہم فعل بد اپنی شرمگاہ سے کرتے ہیں. سو اپنے نظریں پاک رکھو, پھر دل خود پاک ہو جائے گا. دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان, ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. اور اس کے بعد سب سے آخری بات جو ہے وہ ہے عذاب. پنشمنٹ کیا ہے اگر ہم ان چیزوں میں, ان فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. قوم لوط تو ہمارے سامنے واضح دلیل ہے کہ کیسے ان پر پتھر برسائے گئے, کیسے اس وادی کو اٹھایا گیا آسمانوں پہ, پھر پلٹ دیا گیا. ہم پہ ایسے عذاب کیوں نہیں آتے؟ جب کافروں نے آقا سے کہا کہ پچھلے قوموں نے جب پروفٹس کو نہیں مانا تو ان پر تو بڑے بڑے عذاب آئے, ہم پر کیوں نہیں آتے؟ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا, کہتا ہے کہ تمہاری رحمت ان کے بیچ میں آتی ہے, اس وجہ سے ان کو میں بڑے عذابوں میں مبتلا نہیں کرتا. لیٹس لک انٹو سم ایئرز بیک, جب کووڈ-19 آیا تھا, more than 68 lakh people died. قوم لوط میں تو ایک بس بستی تھی, کچھ لوگ ہی مرے تھے, لیکن جس میں ایک وائرس کی وجہ سے 68 lakhs لوگ مر جائیں. ان ایمپلائمنٹ ہے, پاورٹی ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ سب عذاب ہے, لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اس وجہ سے ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ ہم ان فتنوں سے دور رہیں. دن بدن نئے نئے ویسٹرن فتنے آتے رہتے ہیں, ان سے آپ کو باخبر کیا جائے تاکہ وہ بیماری لگنے سے پہلے ہی آپ اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کو ان سب برائیوں سے, ان سب فتنوں سے پاک کر پائیں. اینڈ میں یہ نہیں سمجھتا کہ بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے, بچیوں کو فون نہیں دینا چاہیے. یہ آج کل کا جو ہے ضرورت ہے, اس کے بغیر تو انسان آئی بلیو کہ اس کے بغیر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر انسان کے پاس آج فون نہیں ہے, دے دو بچوں کو فون, سب کچھ پرووائڈ دیم لیپ ٹاپس, واٹ ایور یو کین, بٹ keep an eye on them, what they are using, what they are doing in their phones. Otherwise کچھ سالوں بعد you will find worse consequences. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.